بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رباز شاور لے کر واش روم سے نکلتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، نظر ایقان پر گئی تو ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے موبائل پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ یہ تم اتنی مصروف کہاں رہنے لگی ہو؟ رباز نے ابرو چڑھا کر سوال کیا۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی۔ علیحہ سے بات کر رہی ہوں، ایک گڈ نیوز ہے، آپ ماموں بننے والے ہیں، ایقان نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ رباز کا بال برش کرتا ہاتھ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ کیا واقعی؟ دیکھو میری بہن بے وفا کو مجھے خود نہیں بتایا۔ رباز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے بھی پہلے حمالہ کو بتایا ہے۔ اس کی ترتیب دیکھتے جائیں، نہ جانے آپ کا کون سا نمبر ہو، ایقان نے ہنس کر کہا۔ رباز اپنی بہن کی حرکتوں پر سرنفی میں ہلاتا ہنس رہا تھا۔ بال برش کر کے خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ اپنے موبائل پر آئی کسی ویڈیو کو دیکھ کر چونکا اور ٹیرس پر جا کر ویڈیو اوپن کرتا موبائل سیدھا کر گیا۔ خان حویلی اور اس کی عزت ہوں، کیا اوقات ہے اس اوراد خانزادہ کی۔ خان رباز، خان ابراہیم اور وہ خان الہام، ان کی لڑکیاں پہلے دوسرے مردوں کے نام ہوئیں، پھر ان کو ملی، سب کی سب بڑھتی ہوئی اور رد کی ہوئی ہیں۔ رباز ان الفاظ پر ساکت سا کھڑا تھا۔ حاذق خان نشے میں دھت زہر اگل رہا تھا اور کسی کلب میں بیٹھا سرِ عام خان حویلی والوں پر بول رہا تھا، اور اس پر ذلت یہ کہ ویڈیو بھیجنے والا خان رباز کا کوئی دوست تھا جس نے ویڈیو بھیج کر اسے خبردار کیا تھا۔ رباز نے اوراد کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے سختی سے لب بھینچے۔ السلام علیکم، میں راستے میں ہوں اور گھر۔ اوراد نے کال اٹینڈ کر کے ابھی آدھی بات کی تھی کہ رباز نے غرا کر بولتے اس کی بات کاٹی۔ بکواس کی تھی نا تمہیں کہ حاذق خان کو دوبارہ حویلی والوں سے مت ملواؤ، مگر تم نے ضد کی اور اسے ہاسپٹل تک بلوا لیا۔ وہ گھٹیا انسان تو قتل کرنے کے قابل ہے اور تم عزت دے رہے تھے۔ خان رباز غصے کی زیادتی سے ہانپ گیا تھا۔ اوراد یکدم خاموش ہو گیا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ تو رباز کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ کچھ نہیں، بس ہماری عورتوں کی عزت نیلام کر رہا ہے، اس سے مل کر شکریہ کر لینا، رباز نے طنزیہ لہجے میں جتایا اور کال کاٹ کر اسے ویڈیو سینڈ کی، ساتھ میسیج بھی کر دیا، یہ ویڈیو دیکھ لو اور آئندہ تم نے کوئی بھی ضد کی یا مرضی کرنے کی کوشش کی تمہارے ہوش میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ رباز نے اوراد کو صحیح معنوں میں ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اوراد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے پلوش بیگم کو حویلی آنے سے روکا تھا اور اس کے روکنے کے باوجود اوراد نے انہیں حاذق کے ساتھ ہی اسپتال بلوا لیا تھا۔ رباز کا اس بات پر اب دماغ گھوم رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ویڈیو دیکھتے اوراد نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ حاذق خان وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے ابراہیم کے سامنے اس کا جرم ثابت کیا۔ وہ چاہتا تھا اس معاملے کو خود ابراہیم دیکھے، مگر ابراہیم کیوں خاموش ہو گیا وہ نہیں جان پایا۔ الٹا اس کی حرکت نے حاذق خان کو اتنا گر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عزت تو واقعی نیلام ہو رہی تھی۔ پلوشیں ملازماؤں کے ساتھ کچن میں کھڑی تھیں، جب ایک ملازمہ نے کچن میں آ کر انہیں اوراد خانزادہ کے آنے کی اطلاع دی۔ اوراد آیا ہے؟ پلوشیں حیرت سے بولی۔ جلدی سے ملازماؤں کو اچھا سا انتظام کرنے کی ہدایت دے کر کچن سے نکلی۔ اوراد باہر غصے سے ٹہل رہا تھا، انہیں دیکھ کر تیر کی طرح ان کے سر پر پہنچا تھا۔ حاذق خان کہاں ہے پھپھو؟ اوراد کے سرد سوال پر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہایت سپاٹ ہو رہے تھے۔
پلوشے کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اوراد مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حاذق نے پھر کچھ کر دیا۔ یقین کرو اس دن جب سے حقیقت پتہ چلی ہے میں حاذق سے بات بھی نہیں کر رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر اسے وضاحت دیتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی متوجہ ہو، کیونکہ حاذق اس حویلی کا سب سے بڑا اور بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اگر اس کی حرکتیں سب کو پتہ چلتی تو پلوشے کی دیورانیاں جینا حرام کر دیتی۔ پھپھو، آپ کے بات نہ کرنے کا بھی آپ کے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کو چاہیے تھا اس حویلی کے لوگوں کو بتائیں کہ ان کا لاڈلا کتنے گرے ہوئے کردار کا مالک ہے۔ اوراد تلخ لہجے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پوری رات وہ حاذق خان کے الفاظ سوچتا رہا تھا۔ اس کا اب سر درد سے پھٹ رہا تھا، پریشانی اور تھکاوٹ سے اس کا وجود بخار سے جل اٹھا تھا۔ وہ صبح پہلے فرصت میں حاذق خان کے سر پر پہنچا تھا۔ اوراد پلیز بیٹا، پلوشے نے اپنے سسرال والوں کو وہاں جمع ہوتا دیکھ کر آہستگی سے التجا کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارا بھتیجا ہے نا پلوشے؟ پہلی بار حویلی میں آیا ہے اور ہم سے ملا تک نہیں۔ پلوشے بیگم کی ساس نے بغور اوراد خانزادہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ اوراد لب بھینچے کھڑا تھا۔ اوراد خانزادہ ہمارے غریب خانے میں کیسا آنا ہوا؟ سیڑھیوں سے اترتے حاذق خان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر اوراد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حاذق تم جاؤ یہاں سے، پلوشے نے غصے سے کہا۔ وہ کیوں جائے؟ اپنے کزن سے ملنے آیا ہے۔ بہو تم بھی عجیب رویہ دکھا رہی ہو۔ پلوشے بیگم کی ساس نے ماتھے پر بل ڈال کر انہیں ٹوکا۔ حاذق سیڑھیاں اتر کر سامنے آن رکا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی کی لڑکیوں کے بارے میں گھٹیا بکواس کرنے کی؟ اوراد غرا کر اس پر جھپٹا اور مکوں کی برسات کر دی۔ پلوشے گھبرا کر اس کی طرف بڑھیں تاکہ اسے روک سکے۔ حاذق کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ رک جاؤ لڑکے، کیا کر رہے ہو؟ حاذق کی دادی غصے سے دھاڑیں۔ اوراد کو حاذق نے جھٹک کر دور کیا اور اپنا چکراتا سر سنبھال کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خون سے بھر چکا تھا۔ مجھے روکنے کے بجائے اپنے اس لاڈلے کے کام دیکھیں۔ یہ نیچ انسان معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا پھرتا ہے اور شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے نائٹ کلب میں بیٹھ کر تمسخر اڑاتا ہے۔ اوقات کیا ہے اس کی؟ خان حویلی سے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا انسان جسے آج تک کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی، کتوں کی طرح کوٹھوں پر منہ مارتا ہے۔ اوراد غصے سے چیخ رہا تھا۔ حاذق خان دھک سے رہ گیا۔ حویلی کے تمام ملازمین اور سب گھر والوں کے سامنے اوراد خانزادہ نے اس کا پردہ اتارا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سب کی حیران نظروں پر پہلو بدلنے لگا۔ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ کیا ثبوت ہے؟ وہ لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہے۔ نیچ خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خود پیسہ دولت دیکھ کر اپنا آپ لڑکوں پر وار دیتی ہیں، تو قصور ان لڑکیوں کا ہوا نا؟ حاذق کی دادی نے اپنی تمام بہویں اور ملازمائیں جمع ہوتی دیکھ کر اس کی طرفداری کی۔ بکواس کرتا ہے یہ انسان، الزام لگانے آ گیا۔ بتاؤ کس لڑکی کو لوٹا میں نے؟ کیا یہاں سب کے درمیان بتانا چاہو گے؟ حاذق خان جتاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، گویا چیلنج دے رہا تھا کہ اپنی حویلی کی عزت کا نام لے کر دکھاؤ۔ وہ جانتا تھا ابراہیم کیوں خاموش ہوا۔ اسے یقین تھا صرف اسی وجہ سے اوراد بھی چپ ہو جائے گا، مگر وہ غلط تھا۔ اوراد بپھر کر اس کے سر پر پہنچا، اسے بری طرح مارتے ہوئے اپنے ہاتھ تک زخمی کر گیا تھا۔ شاید تم جانتے نہیں ہو، ابراہیم لالا کی بیوی پر بد کرداری کا الزام لگانے والوں میں تمہاری حویلی والے بھی شامل تھے۔ میں کیا نام بتاؤں گا؟ تم بتاؤ کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے والا شیطان کون تھا؟ نیچ انسان، تمہیں کیا لگتا ہے تم گناہ کر کے بھی
سر اٹھا کر گھومو گے اور ہم اس مظلوم لڑکی کو مجرم کی طرح چھپائیں گے۔ اورات نے اس کے جبڑے پر زوردار گھونسا مار کر کہا۔ اسے کسی نے ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کے الفاظ نے عورتوں کو ساخت کر دیا تھا۔ چہرہ تو تم چھپاؤ اپنا، تمہارے چہرے کی سیاہی پورے خاندان کے سامنے لاؤں گا اب میں۔ اورات خان زادہ درشت بھاری لہجے میں چیخ رہا تھا۔ حاذق خان کے چہرے کا رنگ تاریک پڑ گیا تھا۔ اورات میں اس کی طرف سے معافی پلوشے نے ہکلاتی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ اب معافی نہیں پھپھو، میں یہاں بتانے آیا ہوں۔ اگلی دفعہ اس نیچ انسان کا قتل کروں گا، اسے سمجھا دیں میری حویلی کی عورتوں کا دوبارہ نام بھی نہ لے، اور میں قسم کھا رہا ہوں آج کے بعد حاذق خان کو اپنی حویلی میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے تنفر سے حاذق خان کا زخمی چہرہ دیکھا اور اس حویلی سے نکل آیا۔ اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ پیچھے حاذق خان شرمندہ سا اپنی ناراض دادی اور ماں کو وضاحتیں دے رہا تھا، مگر اب وہ اپنا یقین کھو چکا تھا۔ خان حویلی میں خانی بیگم نے ایقان کی گود بھرائی کی رسم کے ساتھ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ دیا تھا۔ سب پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ تھوڑا بہل جائیں گے، میں نے الہام سے بھی کہا ہے احوات کو ساتھ لے آؤ، ایک دن کے لیے حویلی بہل جائے گی۔ وہ بھی نہیں ہے بیمار، صرف اس کی تنہائی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ خانی بیگم اپنا خیال ظاہر کر رہی تھیں۔ خان عاذر ان سے متفق ہوئے۔ الہام کیا کہتا ہے، اب ٹھیک ہے احوات؟ خان عاذر نے سوال کیا تو خانی بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ابراہیم نے بتایا ہے کہ وہ اب پہلے سے بہتر ہے اور حویلی میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ الہام اور ابراہیم اکٹھے آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہوں گے۔ خانی بیگم نے خان عاذر کو بتاتے ہوئے ملازماؤں کو دیکھا، جلدی ہاتھ چلاؤ، صفائی پوری نہیں ہوئی ابھی، اور شام ہوتے ہی مہمان آ جائیں گے۔ خانی بیگم ان سب پر غصہ ہو رہی تھیں۔ جب الہام اور ابراہیم بھی بیویوں سمیت پہنچ گئے، احوات کو ابھی کمرے میں لے جاؤ، آرام کرے تھوڑا۔ خانی بیگم نے احوات سے ملتے ہی الہام کو تاکید کی۔ حمینہ وہیں مرحا، پریہان اور زرشے وغیرہ کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ احوات اب سنبھل رہی ہے؟ خان عاذر نے اپنے پاس بیٹھتے ابراہیم کو دیکھ کر آہستگی سے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ابھی کینسر کا فرسٹ اسٹیج ہے، مگر وہ خود پر امید نہیں ہو رہی۔ اللہ کرے یہاں تھوڑا مائنڈ چینج ہو جائے۔ ابراہیم تعصب سے بول رہا تھا۔ خانزادہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ حویلی کے تقریباً سب لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب رباز تیزی سے وہاں پہنچا۔ اورات آیا ہے یہاں؟ رباز کے سوال پر سب چونکے۔ ابھی تو نہیں، کیا ہوا؟ خانزادہ رباز کے سرخ چہرے پر غصیلے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بابا، یہ انسان میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اب سختی کیوں نہیں کرتے آپ اس پر؟ میں نے آپ کو بتایا نہیں، مگر وہ بہت الٹی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ پہلے خٹک حویلی میں جا کر ماہد خان کو مرنے کے قریب کر آیا تھا، آج پلوشے پھپھو کی حویلی پہنچ گیا اور اتنا تماشا کیا، حاذق خان کو زخمی کر دیا۔ ان کی کال آئی تھی، پریشان ہو رہی تھیں کہ اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی اور غصے میں نکلا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے ہم سب پاگل ہیں؟ رباز بھڑکا ہوا تھا۔ خانزادہ نے اوراد کے کارناموں پر غصے پر بمشکل ضبط کیا۔ کیوں حاذق کو کیوں مارا؟ یا اللہ، یہ لڑکا دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ خانی بیگم پریشان ہو گئیں۔ تم غصہ کرنے کے بجائے پتہ کرو وہ ہے کہاں۔ اس کی طبیعت خراب تھی تو اسے ساتھ لاتے نا ابراہیم؟ پریہان بھی فکر مندی سے بولی۔ وہاں گیا کیوں تھا؟ حاذق سے کیوں لڑائی ہوئی؟ خان عاذر نے بھی سوال کیا، مگر رباز کی نظر اندر داخل ہوتے اوراد پر تھی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ یہ آ رہا ہے، پوچھیں اس سے۔ حاذق ہماری حویلی کی لڑکیوں پر بول رہا تھا، اور یہ صاحب وہاں پہنچ کر ان کی حویلی میں تماشا کھڑا کر آئے۔ یعنی جس کو نہیں پتہ تھا ان سب کو بھی بتا آیا ہے۔
ابراہیم نے اپنی بیوی کا معاملہ نہیں اچھالا۔ تو تم کون ہوتے ہو وہاں جا کر سب بول دینے والے؟ تمہیں لگتا ہے بس تم میں غیرت باقی ہے، ہم سب بغیرت ہیں یا بزدل ہیں؟ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ رباز غصے سے اس پر چڑھ دوڑا۔ اپنا گھومتا ہوا بھاری سر سنبھالتے اوراد نے اکتا کر اسے دیکھا۔ حمینہ اپنے ذکر پر ذلت سے نظریں جھکا گئی۔ رباز لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں، تم اپنے غصے پر قابو رکھو۔ خانزادہ نے رباز کو ٹوک کر خاموش کروایا۔ حویلی میں اوراد کی وجہ سے عجیب سا ماحول رہنے لگا تھا۔ اوراد لب بھینچے کھڑا تھا۔ اوراد تم نے پلوشے کی حویلی میں تماشا کیوں کیا؟ اپنی پھپھو کا ہی سوچ لیتے، سب کو کیسے فیس کرے گی؟ اور حاذق نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو ہم بڑوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا تمہیں لگتا ہے تم ہی تم ہی سب سے بڑے ہو؟ خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس نے ان کو جواب دینے کے بجائے ابراہیم کو دیکھا۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اوراد نے بھاری آواز میں سوال کیا۔ یہی بہتر ہوتا ہے اوراد، تمہارے غصے سے حاذق کو فرق نہیں پڑا ہوگا، مگر میری بیوی کا ماضی اب پھر سے ہر ایک کی زبان پر ہوگا۔ ماضی کو دفنا کیوں نہیں دیتے؟ جو ہوا اسے جانے دو۔ اب کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو آنکھیں نوچ لیں گے۔ تم خواہ جذباتی ہو جاتے ہو، ابراہیم نے خفگی سے بولتے ہوئے اس کو سمجھایا۔ رباز نے سب کی ناسمجھی پر انہیں حاذق اور ماہد کی ذلیل حرکت کا بتایا۔ حاذق اتنا نیچ کردار کا مالک ہے، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پلوشے جیسی ناکام ماں آج تک نہیں دیکھی۔ خانی بیگم غصے سے بولی، تم نے غلط حرکت کی اوراد، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب کے درمیان پہنچ کر خود لڑنے جھگڑنے لگتے ہو۔ پریہان نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں غلط ہوں، وہ گناہ کر کے مزے سے گھوم رہا تھا اور آپ لوگ چاہتے ہیں میں خاموش رہتا۔ ایسا کیوں کروں؟ جو غلط ہے وہ چھپے، وہ شرمندہ ہو۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کیا کہ یہ منہ چھپائے۔ لوگوں کا ڈر ہے تو ان سے کہہ دینا کہ اس مرد کی تربیت پر افسوس کریں جو عورت کو اس حال تک لاتا ہے۔ جس نے جھیلا ہے وہ کمتر نہیں، وہ اللہ کے قریب تر ہے، اور اسے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تماشا کس نے لگایا؟ وہ کلب میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہماری عزتوں کو بڑھتی ہوئی لڑکیاں بول رہا تھا۔ کیا تماشا نہیں؟ میں نے اسے جا کر وارن کیا تو وہ تماشا ہو گیا۔ اوراد غصے سے بولتا ہانپ گیا تھا۔ اس کا وجود اب تپش سے جل رہا تھا، دماغ معوف ہونے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کر ریسٹ کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ مگر تمہاری حرکتیں اب واقعی الٹی ہو گئی ہیں، ابھی جاؤ یہاں سے۔ خانزادہ نے سختی سے کہتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجا۔ وہ جانتے تھے اوراد غصے اور بخار کی شدت سے ابھی کچھ سمجھنا نہیں چاہے گا۔ اس کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ میں نے جو کیا میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا حویلی کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، مگر اس نے میری بیوی پر بکواس کی ہے۔ اپنے معاملات میں ایسے ہی سلجھا سکتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ مجھے شاید واقعی جینے کا ڈھنگ نہیں آتا، شاید میں اس حویلی کے مردوں کی طرح سمجھداری سے معاملات نہیں سلجھا سکتا، مگر اپنی عورتوں کی عزت کے معاملے میں میری غیرت مجھے خاموش نہیں رہنے دیتی۔ یہ غلط ہے تو غلط صحیح۔ اوراد سپاٹ لہجے میں بولتا جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سب حاذق خان کی حرکت پر ناراض ہونے لگے، اور حمینہ اوراد خانزادہ کے الفاظ پر ابھی تک ساکن بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ گیا تھا۔ وہ ظلم جھیل کر شرمندہ ہوتی رہی، اور ظلم کرنے والے سر اٹھا کر جیتے رہے۔ مظلوم کا ظالم کے آگے سر جھکا دینا ہی تو اصل ظلم ہے۔ وہ حاذق خان سے ڈری کیوں؟
ابراہیم نے اس سے سوال کیوں نہیں کیا، اس کا گریبان کیوں نہیں پکڑا؟ جو کام اورات نے کیا تھا وہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ حاضر خان جان لیتا کہ اب حمینہ کمزور لڑکی نہیں رہی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا۔ وہ پہلی بار سب کے درمیان شرمندگی سے سر جھکانے کے بجائے سر اٹھا کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سستی سے پڑی تھی جب مرحا نے اورات خانزادہ کے حویلی آنے کی اطلاع دی۔ اورات کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور وہ غصے میں بھی ہے۔ آتے ہی حویلی والوں سے بحث ہوئی، اس کے پاس جاؤ اور کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا حمالہ۔ مرحا کے سمجھانے پر وہ ٹھٹک کر سیدھی ہوئی، بیڈ سے اتر کر پیروں میں چپل پھنساتی اپنے الجھے بکھرے سے گھنگریالے بالوں کو الٹا سیدھا ہاتھ مار کر رفسا جوڑا بنا گئی۔ کندھے پر رکھے دوپٹے کو سر پر اٹکایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اورات کمرے میں نیم اندھیرا کیے بستر پر دراز تھا۔ بخار کی حدت سے حواس جواب دے رہے تھے جب کسی نے آ کر اس کے ماتھے پر ملائم نرم سرد ہاتھوں سے چھوا۔ حمالہ، اس نے آنکھیں کھول کر آہستگی سے پکارا، آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ حمالہ اس کا ماتھا چھو کر پریشانی سے بول رہی تھی۔ وہ باہیں پھیلاتا اسے اپنی طرف کھینچتا خود میں سمیٹ کر اس کے نازک کندھے پر سرک گیا۔ حمالہ اس کے جلتے حصار پر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ وہ اسے اپنے حصار میں بھینچے خفگی سے سوال کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تب غصے میں تھی تو نہ جانے کیا بول گئی۔ حمالہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی۔ اورات نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ شرمندہ سی لب کاٹ رہی تھی۔ ہر بار غصے میں مجھے چھوڑ کر حویلی آ جاؤ گی؟ میری وضاحتیں تمہیں جھوٹ لگتی ہیں تو میری محبت بھی مذاق لگتی ہوگی۔ وہ اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ میں تب ہرٹ تھی، آپ نے بھی تو آنے دیا مجھے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی اپنی ناراضگی ظاہر کرنے لگی۔ اورات اپنے تپتے ہاتھوں سے اس کا سر اور رخسار سہلا رہا تھا۔ یعنی سوری نہیں کرو گی؟ مطلب میں غلط ہوں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نیم و نیلی آنکھیں دیوانہ وار اس نازک چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ میں سوری کرنا چاہتی تھی مگر آپ نے کال نہیں اٹینڈ کی۔ وہ اورات کی خود پر جمی نظروں سے نروس ہو کر بولنے لگی۔ وہ خاموش رہا۔ حمالہ اس کی خاموشی پر کسمسا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھے پڑا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ حمالہ نے جھجک کر سوال کیا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اسے مزید خود میں سمیٹے آہستگی سے بولا۔ حمالہ کسمسائی، نہیں ہونا چاہیے، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے بات کرنے پر اکسانا چاہ رہی تھی۔ اور آج سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں واقعی نہیں احساس تم نے کیا کیا کہا ہے؟ تم نے مجھے ایک زانی مرد سے کمتر کہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہو۔ تمہارے وہ الفاظ میرے لیے ذلت تھے، تمہیں احساس ہی نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اس کا چہرہ قریب تر کر کے اسے گھورنے لگا۔ حمالہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اس کی ناراض نیلی آنکھوں کی تپش سے حمالہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں تو غصے میں وہ وضاحت دینے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اپنی غلطی کا اب احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ حمالہ مدھم لہجے میں بولی تو لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اورات کی محبت دیکھی تھی، اس کی نرمی اور اس کا محتاط اپنائیت بھرا رویہ دیکھا تھا۔ پہلی بار اس کی ناراضگی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اورات نے محسوس کیا اس کا دل تیزی سے دھڑانے لگا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ تمہیں عمر بھر میرے ساتھ رہنا ہے، اچھا ہے، میری نرمی کے ساتھ خوشی سے رہو۔ اگر آئندہ ایسی باتیں کی تو مجھے سختی اختیار کرنا پڑے گی، تم میری سختی نہیں جھیل پاؤ گی حمالہ۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا مگر لہجہ دھمکاتا ہوا تھا۔ حمالہ اس کے الفاظ پر سمٹ سی گئی تھی۔ اورات اس کا جوڑا کھولتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اورات کی دھمکی اسے خوف زدہ کر گئی تھی۔ اسے بھول گیا تھا اورات سخت مزاج انسان ہے۔ آج احساس ہو رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی برتتا رہا تھا،
وہ ساخت سی اس کے حصار میں قید پڑی تھی۔ اورات نے اس کا گال تھپتھپا کر متوجہ کیا۔ زانی مرد سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ حمالہ نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس وقت اپ سیٹ ہوں میری جان، مجھے تمہارا لمس سکون دے رہا ہے۔ ابھی سب باتیں چھوڑ دو، وہ نرمی سے بولا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا اس کے چہرے پر جھکا، مگر حمالہ کا دل زانی لفظ پر اٹک چکا تھا۔ کیا وہ حاذق خان کی بات کر رہا تھا؟ ذکر اسی کا تھا، حمالہ نے اسی کا کہا تھا۔ کیا وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا؟ حمالہ بے ساختہ اورات سے لپٹ گئی۔ اسے ایسا مرد ملا تھا جو اس کے علاوہ شاید کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ قدردان ہوئی۔ حمالہ کو اورات کی محبت سے محبت ہونے لگی۔